مسئلے کو سمجھنا، پھر اس سے بیان کرنا. اور دیکھو ایک مثال میں آپ کے سامنے مختصر سے رکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکی رکھی. کتنے قروء؟ ذرا بولو سارے. ثلاثۃ قروء. یہاں یہ لکھا ہے کہ 3 مہینے، دیکھا کوئی نہیں نہ لکھا. یہ بھی ایک ظلم ہے جو اس حکومت نے کیا کہ انہوں نے سب کی عدت 3 مہینے کر دی. کتنی کی؟ حالانکہ رب نے تو نہیں کی، یعنی قرآن کے خلاف کام کیا. لیکن کہتے ہیں 3 مہینے ہو گئے تو تیرے بھی ہو گئے. جب تو جائے گا پلیتوں کے بعد تو قرآن کے خلاف بولے گا نا. علماء کرام کے بعض تمہیں بتائیں 3 مہینے کس نے کہا ہے؟ جس کے لیے 3 مہینے کا ہے وہ عورت ہے. عورتوں کی کنڈیشنیں ہوتی ہیں، عورتوں کی حالتیں ہوتی ہیں، انہی حالتوں کے مطابق عورتوں کی مختلف عدت ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ پاک نے جن کی فرمایا وہ ہیں جنہیں ماہواری آتی ہے. والمطلقات یتربصن، اور مطلقہ عورتیں، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکیں. کتنے؟ اب یہاں اللہ پاک نے واضح نہیں فرمایا، 3 تو آیا لیکن قروء سے مراد کیا ہے؟ اصل یہ مسئلہ اب وہ لاؤ کہ حدیث پاک کیا لاؤ، ہمیں بتائیں قروء سے کیا مراد ہے. کیونکہ قروء جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے حیض، ایک معنی ہے طہر. کتنے معنی ہے اس کے؟ یہ جمع ہے، اس کا واحد حیض یا طہر. اب کیا مراد ہے کہ وہ جب پاک ہوگی تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی. 3 قروء، 3 عدتیں، 3 پاکیاں جب ہو جائے گی عدت پوری ہو جائے گی، یا 3 حیض پورے ہوں گے تو پھر عدت ہوگی. عدت تو قرآن خاموش ہے، عدت تو قرآن پاک خاموش ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی. اب کہاں جائیں؟ اب علماء کے قدموں میں آئیں. اب ائمہ دین سے پوچھیں، ائمہ لغت سے پوچھیں کہ اس سے مراد کیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس سے مراد حیض ہے. 3 حیض اپنے آپ کو روکی رکھیں. وہ 3 حیض اپنے آپ کو کیسے روکی رکھیں؟ کہاں اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ قروء. کیا فرماتا ہے؟ ثلاثۃ قروء. اللہ پاک فرماتا ہے 3 قروء. اور یہ لفظ جو ثلاثہ ہے یہ پورے 3 پہ بولا جاتا ہے عربی کے اندر، نہ کم نہ زیادہ. پورے 3 کے لیے جو عدد ہے وہ لفظ ثلاثہ ہے. جب اب ہم اس سے حیض مراد لیں گے تو اللہ کے اس فرمان پہ عمل ہو جائے گا کہ 3 حیض پورے ہوں گے تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. لیکن امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 حیض نہیں، کیونکہ طہر بھی مانا ہے تو کہتے ہیں 3 پاکیاں. کتنے؟ 3 طہر. اب سمجھ آئیے. اب امام شافعی کہتے ہیں 3 طہر، امام اعظم فرماتے ہیں 3 ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی کے دلیل اللہ کا کلام ثلاثہ ہے کہ پورے 3 پہ عمل. میں تفسیر کی طرف نہیں جانے لگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا نزدیک بھی اصول ہے اور قانون ہے کہ یہ عدد جو ہے 3 سے لے کے 10 تک جو عدد ہوتا ہے یہ مضاف ہوتا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ جمع ہوتا ہے، اور جمع مجرور ہوتا ہے. اگر عدد مؤنث ہو نا تو پھر اس کا مضاف الیہ اور معدود مذکر ہوتا ہے، یعنی الٹ ہوتا ہے. حالانکہ مؤنث کا مؤنث ہونا چاہیے لیکن نہیں. 3 سے لے کے 10 تک عدد مؤنث ہوگا تو عدد کا جو معدود ہے وہ مذکر ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہوگا تو اس کا جو معدود ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا. مثال دیتا ہوں. آپ 3 ہیں تو عربی میں کہیں گے ثلاثۃ رجال، حالانکہ ثلاثہ مؤنث ہے تو کہنا بھی چاہیے ثلاث رجال 3 مرد، لیکن نہیں، الٹ چلے گا. عقل نہیں چلے گی. یہاں آمنہ کے لال کے شریعت چلے گی، یہاں شریعت مصطفیٰ چلے گی. قرآن کا انداز دیکھو، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ مؤنث ہیں، آگے لفظ قروء آیا، اب الٹ ہو گیا. یعنی پتہ چلا کہ قروء مذکر ہے کیونکہ عدد مؤنث ہے. اگر عدد مذکر ہوتا تو پھر اس کا معدود مؤنث ہونا چاہیے تھا. تو امام شافعی کہتے ہیں ثلاثہ مؤنث ہے عدد، اور اس کے بعد قروء جمع ہے، تو پھر قاعدے کے مطابق یا مؤنث ہے تو لہذا طہر کیا مراد دیا جائے گا؟
قاعدے کے مطابق یہاں مذکر ہے تو مذکر طہر ہے، لہذا خروج سے مراد طہر لیں گے تو 3 طہر عدت ہوگی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 طہر مراد نہیں تو اللہ کے کلام میں لفظ ثلاثہ جو خاص ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، یہ قطعی ہے، اس 3 پہ عمل نہیں ہوتا، اس 3 پہ. لہذا ہم اس قاعدے کو چھوڑیں گے اور رب کا خاص ثلاثہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ 3 طہر نہیں بلکہ 3 مرتبہ جب عورت پوری کر لے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے پہلے رجوع نہ ہوا تو پھر عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ نکاح سے فارغ ہوگی. اب سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ائمہ 3. ابھی میں تفسیر کی طرف نہیں جا رہا کہ پھر انہوں نے دلائل اور کیا دیے اور انہوں نے کیا دلائل دیے، کس طرح 3 پہ عمل نہیں ہوتا جب امام شافعی کا موقف مان لیا جائے، اور کس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف کو مانا جائے تو 3 پر عمل ہو جاتا ہے اور سنت کے مطابق اسی پہ عمل ہوتا ہے. یہ تو آگے دلائل ہیں، میں تو صرف ایک اشارہ کر رہا تھا کہ جو علماء پہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں علماء تو فارغ ہیں اور یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. ہم نے کہا تو سر سجدے میں ساری زندگی میں رکھیے نا، علماء نے جو کام کیا نا پھر بھی تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وگرنہ کوئی کہتا نہیں یہ مراد ہے، کوئی کہتا نہیں، جیسے آج کل کے کمینے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اپنی من مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں اور اپنی رائے پہ قرآن کو رکھتے ہیں، میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے. اگر یہ اجماعات نہ ہوتے، یہ اختلافات نہ ہوتے اور علماء اجماع کر کے ایک معنی کو متعین نہ کر دیتے، پھر وہ کہتا ہے اس کا یہ بھی معنی ہے، اس کا یہ بھی معنی ہے، جس کا دل چاہتا وہ لے لیتا، جس کا دل چاہتا وہ لے لیتا، پھر تو نفسی آ جاتا، خواہش یا دل کیا وہ لے لیا، جان دل کیا وہ لیا. کہا نہیں، بس اس کا اجماع ہو گیا. جو شافعیوں کو مانتے ہیں وہ طہر پہ عمل کرے، جو حنفیوں کو مانتے ہیں وہ حیض پہ عمل کرے. جو بھی اللہ کے نزدیک صحیح ہوگا اسے ڈبل ثواب ملے گا، اور جس کی رائے درست نہیں ہوگی اللہ اسے بھی سنگل ثواب عطا فرما دے گا. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو یہ علماء کی باتیں تھی. تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ پڑھتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی شان کیا ہے، کتنی انہوں نے محنت کی ہے. حال ہی یہ اصول شاشی کے پہلے 2-4 اصول سنا دو، انہوں نے نیند ہی نہ دے. یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو پوچھو، جواب دیتے ہیں کتاب اللہ کو اس نے مقدم کیا، کتاب اللہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس کے الفاظ بھی قطعی ہیں، اس کا معنی بھی قطعی ہے، اس میں ظن کا تو شائبہ بھی نہیں، نہ کوئی شک میں ڈالتا ہے اس کے ایمان میں کوئی تھوڑا سا بھی تزلزل پیدا کر سکتا ہے قرآن کے بارے میں. اور قرآن میں شک کرنے والے تو ہیں لیکن شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسا قطعی، ایسا یقینی ہے کہ اس میں دور دور تک تھا. پھر اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کی قسمیں اتنی ہیں، یہ نوع ہے، یہ جنس ہے اور یہ انفرادیت پر ہے. پھر یہ یوں سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں بندہ وہ 2 دن بیٹھ جائے، اس کی اتفاقی کو میری پہنچ جائے، پھر کہے میں علماء کے پہنچوں. انہوں نے اتنی محنت کی ہے، یہ علم قرآن پہ بھی دسترس رکھتی ہیں، یہ علم منطق پہ بھی دسترس رکھتی ہیں، یہ بڑی باریک نظر رکھتی ہیں. ہم کیا سمجھتے تھے خاص کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو خاص بھی ہمیں سمجھا دیا کہ خاص خاص ہی ہوتے ہیں، خاص ہی ہوتے ہیں جو خاص کو سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ کا خاص ہے. جو میں نے کہا تھا لفظ ثلاثہ خاص ہے اپنے معنی میں، یہ کوئی احتمال نہیں رکھتا کسی اور کا، یہ ہر احتمال کو ختم کر دیتا، یہ قطعی ہے، یقینی ہے. یہ لفظ ثلاثہ ہے، رب نے فرمایا پورا چیز ہے. نہ کامیاب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہیرے اور موتی نکالے ہیں کہ آج تو علماء قدر چکا کے آپ کو سلامی پیش کرتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق امام مالک فرماتے ہیں اور اللہ نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی، وہ ذہانت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. اگر آپ کہتے نا اس آسان ہے لیکن آدمی دین بننا مشکل ہے، اس راہ پہ چلنا مشکل ہے. کوشش کرو، علماء کی قدر کرو، آپ کے پیشوا ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے ایمان بچے ہوئے. آج ہم جو بولتے ہیں ہمارے پیچھے بھی تو بھی ہیں نا، ہمیں نے بھی کسی نے سکھایا نا، ہم نے بھی تو کسی نے، وہ تو ہمارے مربی ہیں. ہمارے شیخ صاحب ہیں تو ہمارے مربی ہیں. استاد علامہ علامہ قاری حق حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ان کے مرکز بھی وہ ہمارے مربی تھے، معلم تھے، انہوں نے بھی ہمیں سکھایا. اور بھی ہمارے کتنے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے سیکھا. تو آج ہم آپ کی سمجھ بھی دیتے ہیں، لیکن اعتراض والوں سے بچنا ہے. نہ ماں باپ پہ اعتراض کرو، نہ بڑوں پہ اعتراض کرو، نہ کسی اور پہ اعتراض کرو. نہیں کچھ آتا چپ کر جاؤ، ادب کرو. کیا کرو؟ پھر اللہ پاک نسلوں میں جو ہے نا یہ علماء پیدا کر دے گا. علماء، اولیاء، نیک بندے جو ادب کرنے والا ہے نا
اس کی نسل دیکھ لو. میں یہ ایک بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. نمازی دیکھ لو، آپ کو نمازی بڑے ملیں گے لیکن ان کی اولاد بگڑ